آپ کی ترمیم آپ نے کہا کہ ہم نے بہتر کی، مسئلہ ہے کہ بہتری کی اور اس کے بعد پھر برائی کی طرف جا رہے ہیں. ترمیم آپ نے خود واٹر ڈاؤن کی، کالا قانون کہا، ہمیشہ بھگتا بھی آپ سب نے جس طرح آپ نے ابھی بتایا، بجا فرمایا. لیکن آج شاید عمران خان کو ضمانت نہ ملے، اب یہ پھر آئرن اپ کی جا رہی ہے اور ایک بار پھر 40 دنوں تک لے کے جائی جا رہی ہے، جبکہ آپ کے اپنے لوگ خواجہ صاحب ہوں، اتحادی ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، سب اس آرڈیننس کے خلاف ہیں. نیا آرڈیننس کیا عمران خان کے لیے ہی لایا گیا ہے؟ خلاف تو نہیں ہو سکتے. صدر مملکت نے اپنے دفتر سے جاری کیا ہے یا یوسف رضا گیلانی صاحب نے جاری کیا ہے. سینیٹر رضا ربانی سمیت پیپلز پارٹی بھی بول رہی ہے سر، نہیں دیکھیے آپ کے اپنے خواجہ سعد رفیق بول رہے ہیں. جی اس آرڈیننس کے کرنے میں جو حقائق تھے وہ چونکہ اب میں کابینہ میں نہیں ہوں تو میرے سامنے نہیں آئے کہ وہ کون سے حقائق ہیں جن کی بنیاد پر کیا گیا. لیکن اگر اس میں کوئی خرابی بھی ہے تو میری یہ پوری توقع ہے کہ جب یہ پارلیمان کے پروسیس سے گزرے گا تو یہ درست ہو کر قانون میں نئی ترمیم کی صورت میں باہر آئے. اور سر چیف جسٹس صاحب نے حال ہی میں کہا صدارتی آرڈیننس لانے ہیں تو پارلیمنٹ بند کر دیا جائے. اسی نیب کی ہیئرنگ کا کیس جو آج بھی ہو رہا تھا اور اس کے فقط 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ نے ایسے متنازع آرڈیننس لے آئے. اب عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے تو ملک کے چیف ایگزیکٹو عدلیہ کو ہدف تنقید بھی بنا رہے ہیں. جنرل کاؤنسل اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف صاحب نے ایز پرائم منسٹر ججز کو کالی بھیڑے قرار دیا. بہت ایکسیپشن لیا گیا عدلیہ کی طرف سے. جسٹس جمال نے بھی آج کہا کہ پی ایم نے ہمیں کالی بھیڑے کہا ہے، یعنی کہ اگر جو پسند نہیں آتا فیصلہ تو پھر یہ باتیں کر دی جاتی ہیں. جسٹس من اللہ صاحب نے بھی لقمہ دیا کہ کالی بھونڈ ہے، ہم کالی بھیڑے نہیں ہیں. کیا ٹینشنز کو ایز آف نہیں کرنا چاہیے خرم صاحب؟ یہ ہاں ضرور کرنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم نے اپنی سیاسی جماعت جس کے ابھی کچھ 2 دن پہلے تک وہ صدر تھے، پھر قائم مقام صدر تھے، انہوں نے ایک تقریر کی اور ماضی میں جو انہی عدالتوں نے سخت ترین ناانصافی اور غیر قانونی فیصلے کیے وہ ہمارے سامنے ہیں. نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن، ان کی صدارت سے ہٹانا، ہمارا نشان لینا، ہمارے لیڈران کو 22 مہینے جیلوں میں رکھنا، پھر سپریم کورٹ نے جس طرح 2022 میں 63A کی جو انٹرپریٹیشن تھی جی تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے اسی لیے درست طور پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ ماضی کے ججوں کے بارے میں کہا گیا تھا جو وزیر اعظم نے استعمال کیا. انہوں نے کہا آج بھی عدلیہ میں کالی بھیڑے ہیں. سر آپ یہ پریشر ابھی اپنے تئیں تو محسوس نہیں کر رہے؟ آپ لوگ تو حکومت میں ریفرنسز بنایا، جج صاحب نے بھی کہا ریفرنس بنایا اگر کالی بھیڑے دکھ رہی ہیں تو. بہتر طریقہ تو یہ، لیکن اب دیکھیں نا ہم اس کا کیا کریں کہ جب میاں نواز شریف پر پابندی لگے تو آج بھی بینچ پہ وہ جج صاحب موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ان تقاریر پر پابندی سے مسلم لیگ میاں نواز شریف کا جب ان کی تقاریر پر پابندی لگی ان کو ٹی وی پر نہیں دکھایا جا سکتا. تو جج صاحب نے کہا کہ تقاریر پر پابندی سے کوئی حقوق متاثر نہیں ہوئے اور پیمرا نے ان پر پابندی لگا کر تاریخی فیصلہ کیا ہے. اور اگر وہی صاحب جو ہیں جن کے یہ الفاظ اور ریکارڈ کا حصہ ہے وہ آج کہیں کہ جی نہیں یہ تو آج کاروائی لائیو دکھانی چاہیے. اس طرح کی لائیو کاروائی کے اوپر اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس پہ اوپینینز فرق ہوتے ہیں، جس طرح سپریم کورٹ آپ کا اشارہ جسٹس اطہر من اللہ کی طرف ہے، انٹرپریٹیشن کو الٹ کر یہ کہا کہ پنجاب کی حکومت الٹ گئی اس 2022 میں. اور جسٹس اطہر من اللہ تو آن ریکارڈ ہیں اور ان کا بہت ایک تاریخی ڈسینٹ ہے جس میں انہوں نے اس وقت کے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا کہ دیز آر پالیٹیشنز ان روبس. تو بہتر تو یہ ہے کہ آج کا جو سپریم کورٹ ہے اس کے ججز جو ہیں وہ پھر وہ جو جسٹس اطہر من اللہ نے ایک ڈسینٹ کیا تھا اس سے سیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے پیچھے ہٹائیں اور اسٹرکٹلی قانون پر فیصلے کریں. ان مثلاً کیا اگر کوئی بات بھی کرتا ہے ججز کے متعلق اس پر ہم سب کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دیں اور وہ خبروں میں آئے. انہوں نے تو اپنے فیصلوں کے ذریعے بولنا ہے اور قانون کے مطابق بولنا ہے، اور یہ ان کے منصب کا ایک حصہ ہے کہ وہ پھر جذبات میں اور غصے میں آ کر ریئیکشن نہ دیں، وہ صرف قانون کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلے کریں. بجا فرمایا سر، مگر جب جسٹس اطہر من اللہ نواز شریف صاحب کو بیل دیتے ہیں، حکومت سے کہتے ہیں کہ کچھ ہو گیا تو آپ جواب دہ ہوں گے، تب وہ ٹھیک ہوتے ہیں آپ کے لیے، بہترین عدالتی منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں، فائز ہوتے ہیں. اب وہ غلط ہیں کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہے. اسی طرح بابر ستار صاحب جن کی اپوائنٹمنٹ کو پی ٹی آئی ریزسٹ کرتی ہے اور آپ سب حامی بھرتے ہیں، آج جب وہ آزادی اظہار رائے اور سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں اور سخت آرڈرز دیتے ہیں تو ان کے خلاف کیمپیننگ سٹارٹ ہوتی ہے. یہ بات ہوتی ہے مس کانڈکٹ کی تو آپ کے وزیر قانون، اس حکومت کا وزیر قانون اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، ایک کلیئر موقف نہیں دینا چاہتا. سو سر یہ تو بڑا گمبھیر صورتحال ہے. جسٹس مندوخیل نے آج بجا فرمایا کہ فیصلے اچھے نہیں لگتے تو آپ لوگ ذاتی آپ پہ اتر آتے ہیں.
देखिए ना, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि ये कमेंट नहीं आना चाहिए. इट कुड बी रिटन एज पार्ट ऑफ द जजमेंट, लेकिन ये जो बेंच से कमेंट्स की एक रवायत बन गई है, जो फिर पूरे मीडिया का फॉडर बनते हैं, उसका जो चारा बनते हैं मीडिया का, वो नहीं होना चाहिए. और इसीलिए मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा. सब मेरे लिए ऑनरेबल है. फैसलों पे हमें इतराज हो सकता है, और जिस तरह मैंने कहा, हर फैसले के ऊपर ये जजमेंट हम सब की फर्क होनी है कि दिस डिसीजन वाज सोड, शील्ड और मैनेज. अब सर मसला ये है कि यू स्टिल आई कीप रिइटरेटिंग, आप लोग हुकूमत में, आपने मीडिया का भी बात किया कि ऑर्डर नहीं होना चाहिए, हर किसी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, मगर द प्रॉब्लम इज सर, एक मीडिया गैग ऑर्डर भी आपकी हुकूमत दे रही है, बैक पर जुडिशरी को भी टेक ऑन कर रही है. आई फेल टू वंडर, ये आपके अपने प्रेशर्स हैं, आर यू फीलिंग द पॉलिटिकल हीट, या ये किसी और की वजह से आप ये कर रहे हैं? वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्दी जमानतें मिलने का भी गिला करते हैं, अभी किया उन्होंने कि जमानतें मिली जा रही हैं. मियां साहब की रादारी जमानत हो, एयरपोर्ट पर सरकारी अमला हाजिर बायोमेट्रिक्स लेने के लिए पहुंच जाए, फिर सारे केसेस में बरियत हो जाए. शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा शहबाज हो, इसाक डार साहब हो, हत्ता के हसन हुसैन क्यों ना हो, जो 7 साल बाद आए, लेकिन एक ही दिन में 3 केसेस अदालत से उनकी बरियत हो गई. सो बरियत का मामला तो और इसमें तो आप भी बड़े नवाजे गए हैं. अब आपका राइट रहा है. काश के पाकिस्तान की हाकमियत और उसके इदारों के फैसले कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि फिर मैं अब जवाब में कहूंगा कि हमारे पास वो अदालतें हैं जिन्होंने 51 सेकंड में 51 जमानतें भी दी हैं. बानी चेयरमैन को लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले साल एक दिन में 12 जमानतें दी थी, और उसके बाद एक दिन ऐसा था कि वो बैक वक्त 17 जमानतों पर थे. तो इस तरह तो हर तरफ झुकाव, आप इस तरफ भी झुकाव रहा है, उस तरफ भी झुकाव रहा है. इसलिए कोशिश हुकूमत की हमेशा यही रहेगी कि अदलिया के साथ तनाव ना हो, और जो हमारा इख्तलाफ है वो कानून की सूरत में या वहां कोर्ट के अंदर जाकर. इसलिए मैं कहूंगा कि जब शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसी बात की जिस पर किसी को इतराज हो सकता है, लेकिन चूंकि वो सबमिशन नहीं थी कोर्ट के अंदर, उस पर कोर्ट का रिएक्शन नहीं आना चाहिए था. इससे तनाव मजीद बढ़ा है, कम नहीं. मगर खुरम दस्तगीर साहब, फैसल वाडा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लिया जाता है जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. उन्होंने इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव काली भेड़े होने का अदलिया में इंकशाफ करे, तो फिर कंटेम्प्ट का गुमान तो यहां भी होने लगता है सर. जी, तो फिर वो यही कहूंगा ना कि कंसिस्टेंसी नहीं है. फिर उसको कंटेम्प्ट क्यों नहीं हुई जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सबसे बड़ा टाउट कहा, और उन्हीं साहब ने, जो अब उस जमात के बड़े सीनियर रुकन हैं और ऑफिस होल्डर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो कानून के तोड़ने में मिली भगत है उनकी, कंप्लिसिट है. तो वहां तो कोई हमें कंटेम्प्ट का नोटिस नजर नहीं आया. फैसल वाबडा, तो यही बात है कि ये जो झुकाव के इशूज हैं या जो पार्टिजनशिप के इशूज हैं, एक जमात को नोटिस नहीं होंगे, वो जो मर्जी कह लें. ये भी पहले का रिकॉर्ड है, चल रहा है. और एक जमात वो है, मुस्लिम लीग नून के 3 बड़े कलीदी लोगों के सियासी करियर तबाह कर दिए गए उस वक्त की अदलिया ने, ये कह के कि इन्होंने तौहीन अदालत की है. तो हमारा जो मुतालबा है और कोर्ट के सामने वो यही है कि आप जो भी मयार तय करें, सख्त या नरम, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए. और आज आपको बराबर नहीं लग रहा? जी, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये तो नहीं हो सकता कि आप फैसल वाबडा को कंटेम्प्ट का नोटिस कर दें, लेकिन जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सबसे बड़ा टाउट कहा है उसको ना करें. तो इसका क्या मतलब है?